نظام حکومت بنی ہوئی تھی وہ نہیں کرتے اس ہاؤس میں. ان کے پاس عوام کی رسپیکٹ نہیں تھی, ان کے پاس عوام کا ووٹ نہیں تھا, ان کے پاس عوام کا اعتماد نہیں تھا, پر پھر بھی ہم بیٹھے رہے تاکہ کوئی آگے کی طرف راستہ ہموار ہو, ملک بچے, جمہوریت بچے, عدلیہ آزاد ہو, ایمان والا دست ہو. لیکن ہر آئے دن افسوس کے ساتھ آتا, اگر بے انصافی کی یہ چھری نہیں رکتی تو قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا. جو اتنی ججمنٹیں آئی ہے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں. وہ انصاف کا قتل ہوا ہے. چیف جسٹس سے ہم درخواست کرتے رہے کہ جناب چیف جسٹس, ہم نے ہمیشہ سے 9 مئی کی مذمت نہیں ہونا چاہیے تھا, آئندہ بھی کبھی نہ ہو, پر ہم نے کہا تھا کہ جو الزامات ہے اس کا ایک ٹرائل ہوگا. ایک ٹرائل کے باسمہ ہماری پٹیشنیں پڑی رہی, اس پٹیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہ فیصلے نہ آنے سے, عدلیہ میں انصاف پر وقت نہ ملنے سے, یا عدلیہ کی طرف سے بالکل انصاف نہ ملنے سے تناؤ بڑھتا گیا, سیاسی تناؤ بڑھتا گیا, انصاف نہیں ملتا, انصاف کا قتل ہوتا رہا. وہ آج بھی شروع ہے. اگر یہ دن ایسے رہیں گے تو صحیح کہہ رہے ہیں اچک صاحب, عوام نے اٹھ کھڑے ہونا ہے. عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے, عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. عوام اٹھی ہے, انشاءاللہ تحریک چلے گی, اس وقت تک چلے گی جس کے نام پہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے, جو اس وقت 90% عوام کے ہر دل عزیز لیڈر ہے, جو اس وقت چھٹی بڑی دنیا کی پارٹی کے لیڈر ہے, جب تک ان کو رہائی نہیں ملتی. ہم چیف جسٹس کے پاس گئے, انہوں نے میٹنگ کے لیے بلایا. ہم نے سب سے پہلے کہا ایک ملاقات کراؤ. چیف جسٹس نے وعدہ کیا میں ریفارمز کی طرف جا رہا ہوں, میں عدالتی ریفارم کی طرف بھی جا رہا ہوں, اور میں 11 کی طرف وزٹ کے لیے بھیج رہا ہوں. ہم آپ کو کریں گے اس ملاقات کی. آج تک 6 سے زیادہ مہینے ہو گئے, آج تک ایک ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے پریویلیج موشن موو کی کہ خان صاحب سے ایک ملاقات کرائی جائے. آج تک اس پریویلیج موشن پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. ہم نے انفارملی بھی کہا, ریکویسٹ بھی کی, پارلیمنٹ بھی بیٹھے, آواز بھی اٹھائی, لیکن کچھ نہیں ہوا. ایسے کرنے سے ملک آلریڈی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے, مزید ڈیوائیڈ بڑھتا جائے. آج بھی ہم اس بات پہ آواز اٹھانا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے کنوکشن ہوئی ہے, جس طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ 74 ایئرز اولڈ ہے, کینسر کی پیشنٹ ہے, 2 سال سے زیادہ عرصہ اس کی جیل میں ہو گیا. آج اسے ایک مرتبہ پھر 2 کیسز میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. اسی طرح محمود الرشید صاحب کو ہوئی ہے, اعجاز چودھری صاحب کو ہوئی ہے, عمر چیمہ صاحب کو ہوئی ہے, سنم جاوید اور عالیہ حمزہ ہمارے چیف آرگنائزر کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے. یہ وہ سین وائسز ہیں جو ریاست کے وفادار ہیں, جو سیاست میں تشدد پہ بلیو نہیں کرتے. یہ وہ لوگ جن کی آواز اگر ایسی دبتی جائے گی, یہ چھری ایسی چلتی رہے گی تو بہت ڈیوائڈ ہوگا. میں سب سے درخواست کروں گا اب یہ ختم ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیلی بات ہوئی ہے, میں آج 2 ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 جو ہے, یہ جو آج جو سزائیں ہوئی ہیں, ہم اس کورٹ کے تمام پروسیڈنگ کو کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے, اور ابھی اس فیصلے کے بعد عدالت اس پر کسی کا اعتبار نہیں گرا, کیونکہ عدالت جس طرح فیصلہ کر رہی ہے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے, اور جو جس میں انصاف کا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی انصاف بھی ہے یا اس میں کوئی میرٹ بھی بنتا ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے فیصلے, یہ حکومت کے فیصلے, یہ عدالت کے فیصلے نہیں لگے. اس لیے ہم اپنی معزز جج صاحبان, جوڈیشری ججز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ عوام آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ انصاف دیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے زبردستی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, لیکن آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ لوگ آپ سے مایوس ہو گئے تو یہ ملک ویسے بھی انارکی کی طرف جا رہا ہے, تو یہ ملک خدا نہ خواستہ عملی جنگی شروع ہو جائے. تو اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام چیف جسٹس صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے
کہ کیا آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے. اگر نہیں تو تاریخ تمہیں یاد رکھے گی. ہم تو کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم تو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے. یہ پارلیمنٹ جو ربڑ اسٹیمپ بنا ہے, یہ پارلیمنٹ جو امن پارلیمنٹ اس کو کہنا اب گناہ ہے. یہ بدستور سے بھی جبکہ کچھ کمزور ہو چکی ہے نہ پارلیمنٹ کا. لیکن ہم اس لیے آج اس پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین اور منسٹر اور پرائم منسٹر کہتے ہیں, ان کی بیویاں ان کے بچے بھی ان کو MLAs نہیں مانتے. یہ ہاری ہوئی لوگ ہیں, یہ وہ چور ہے, منڈیٹ چور ہے, اور یہاں بیٹھ کے کس اخلاقیات پہ درس دیتے ہیں. کوئی شرم اور کوئی حیا ہے کہ اس کے اندر جو یہ بتایا کہ میں جو ہے ٹائی پہن کے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کہ تم پہ شرم ہونی چاہیے کہ تم اس طرح بہیویئر رکھتے ہو, تمہیں پتا ہے کہ تم اس طرح شدہ ہو. ہم اب بھی کہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ, ملک کو رولز کے مطابق چلاؤ, عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو, اور ایک قومی ایجنڈے پہ جو کہ اس ملک کی اس وقت جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. نمبر 2 یہ بات بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر اپنی صوبے میں آپریشن نہیں چاہتے, نہ آپریشن چاہتے ہیں نہ کرنے دیں گے. جو رپورٹ آئی ہے ہم ابھی MLAs آپس میں کریں گے احتجاج, اس کے حوالے سے ہم اپنا عمل بنائیں گے. آپ ہمارے اوپر آپریشن کر کے ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے, ہمیں کاروبار کیوں نہیں دیتے, آپ ہمارے لیے روزگار کے مواقع دیں تاکہ اس میں کوئی شکست ہو. اس لیے اس کے بارے میں ہماری کلیئر پالیسی پارٹی کی کہ ہم کسی آپریشن کو نہیں مانتے. تیسری بات جو ہماری ملاقاتیں تیسری بات جو ملاقاتیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کس قانون کے تحت عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی. جیل مینول کے مطابق ایک عام ڈکیت, اسمگلر, بدماش, مطلب کریمنل اس کو ملاقاتیں ملتی ہیں. اس کا قانون میں اس کا ایک رول میں بالکل کلیئر ہے, جیل مینول ہے. اچھا عمران خان کو تو جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں کرنے دو. جی اچھا زئی صاحب نے بھی کہا, زبیر عمر نے بھی کہہ رہے تھے کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ایسی کتار لگی ہوتی تھی, کھانے ہوتے تھے, ملاقاتیں ہوتی تھی, مشاورت ہوتی تھی. پھر اس حد تک کہ جو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی تھی ان کی الگ ارینجمنٹ تھی کہ وہ پولیٹیکل ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور تم اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو؟ کیا تم سمجھ کے اپنے اپوزیشن کو جو ہے نا تم دبا کے اور تو سمجھے کہ تم بہت بڑے شہر بن گئے؟ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اگر ملک کو قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا تو تمہاری بھی کوئی حال ہوگا اور آپ سے برا حال ہوگا, کیونکہ ہم ابھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. عقیدی صاحب نے بھی کہا ہے انشاءاللہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے کے لیے 14 اگست کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آزادی بنائیں گے, جشن آزادی, اور وہ حقیقی آزادی کے لیے ہم نئے عہد کریں گے کہ ہم اس ملک کو قائدانہ کا پاکستان بنائیں گے.